وادی سندھ کی تہذیب نے تقریباً 700 سال عروج دیکھا، اور یہ عروج کے سال تھے 2600 قبل مسیح سے 1900 قبل مسیح۔ وادی سندھ کی تہذیب انسانی تاریخ کے 4 قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے، اور یہ تقریباً 5000 سال قبل مسیح وجود میں آئی۔ یہ وہی ٹائم تھا جب قدیم مصر کی تہذیب اپنے وجود میں آئی تھی، اور تقریباً 10 سال پہلے میسوپوٹامیہ کی تہذیب بھی اپنے وجود میں آ چکی تھی۔ انسانی تاریخ کی 4 قدیم ترین تہذیبوں کی اگر بات کی جائے تو ان میں چائنا، میسوپوٹامیہ، مصر اور پھر وادی سندھ کی تہذیب آتی ہیں۔ اچھا جی، انڈس ویلی سویلائزیشن بہت بڑے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ انڈیا میں بھی اس کی باقیات ملتی ہیں، اور ہمیں افغانستان میں بھی ایون اس کی باقیات ملتی ہیں۔ انڈیا میں آپ انڈین پنجاب میں دیکھ لیں اور راجستھان میں دیکھ لیں، وہاں پر بھی آپ کو اس کی باقیات مل جاتی ہیں۔ اور یہ اس ٹائم جی میرے سامنے کچھ مٹی کی بنی ہوئی یہ کھلونے ہیں جو کہ ہڑپا کی یاد دلاتے ہیں۔ اچھا جی، خیر، ہم انڈس ویلی سویلائزیشن کے بڑے شہروں کی اگر بات کریں نا، تو بڑے شہروں میں کوٹ دیجی ہے اور چھاندارو بھی ہے۔ کوٹ دیجی جو ہے وہ رانی کوٹ یعنی کہ خیرپور سندھ میں ہے، خیرپور کے ساتھ ہے، اور چھاندارو جو ہے وہ جی موہنجو داڑو کے ساتھ ہے۔ اور یہ اس ٹائم ڈفرینٹ سٹیز کی ڈائریکشن یہاں پر دکھائی گئی ہے۔ یہ سائن بورڈ جو ہے یہ یہیں پر لگا ہوا ہے، ہڑپا میوزیم سے آپ باہر نکلیں تو وہاں پر، اور مختلف شہروں کی ڈائریکشن ہمیں بتاتا ہے، جیسے ٹیکسلا اور بھی جو ہڑپا کے چھوٹے چھوٹے شہر تھے ان کے بارے میں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہم اسے انڈس ویلی سویلائزیشن بھی کہتے ہیں، جو کہ اس کا ماڈرن نام ہے، لیکن اسے ہم ایک اور نام سے بھی جانتے ہیں جو کہ ہے انڈس سرسوتی سویلائزیشن یا ہڑپن سویلائزیشن۔ انڈس سرسوتی سویلائزیشن اس لیے ہم اسے کہتے ہیں کیونکہ انڈس ایک دریا تھا یہاں پر جو کہ اب بھی ہے، اور سرسوتی بھی ایک دریا تھا اس قدیم دور میں یہاں پر، اور یہ ان دونوں دریاؤں کے درمیان میں یہ انڈس ویلی سویلائزیشن اپنے وجود میں تھی۔ موہنجو داڑو اور ہڑپا اس تہذیب کے 2 عظیم ترین شہر ہوا کرتے تھے۔ آپ ان کی قد کاٹ کا اسے اندازہ لگائیں کہ اس دور میں جب ہڑپا کی تہذیب اپنے عروج پر تھی، اس وقت یہاں پر رہنے والے افراد کی تعداد 40 سے 50 ہزار ہوا کرتی تھی، جو کہ بہت بڑی اماؤنٹ تھی، کیونکہ اسی وقت اگر ہم دوسری تہذیب کے دوسرے شہروں سے یہ تعداد کمپیئر کریں تو دوسرے شہروں میں یہ تعداد، یہ نمبر جو ہوا کرتے تھے وہ 10,000 ہوا کرتے تھے۔ اچھا جی، ابھی ہم نے دیکھ لیا ہے میوزیم، اور اب ہم جا رہے ہیں ایکچول سائٹ پہ۔ ویسے تو یہ ساری سائٹ ہی ہڑپا سویلائزیشن کی ہی ہے، لیکن انہوں نے جو ایک صحیح حالت میں، جو ایکچول حالت میں جو سائٹ ملی تھی ہڑپا میوزیم کی سویلائزیشن کی، وہ انہوں نے تھوڑی سی نا پریزرو کر کے رکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اس طرف جا رہے ہیں اور آپ کو دکھاتا ہوں آگے۔ اچھا جی، اب ہم ہڑپا سویلائزیشن کی ایکچول سائٹ پر آ گئے ہیں، جو کہ مینجمنٹ نے باؤنڈری لگا کر بند کی ہوئی ہے، اور میوزیم اور ایکچول سائٹ میں ڈفرینس کریٹ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ سائٹ ہے جس کی کھدائی کی گئی تھی، اور کھدائی کے دوران یہاں پر جتنے بھی آرٹیفیکٹس اور جتنے بھی ریمینز تھے گھروں کے، ان کے فورٹس کے، اور جو بھی تھا اس سویلائزیشن سے ریلیٹڈ، وہ یہاں سے ہی ملا تھا۔ تو جی یہ ویلکم بورڈ ہے، ہڑپا سویلائزیشن کے بارے میں تھوڑی سی انفو دی ہوئی ہے اس بورڈ پر، اور یہ رستہ آپ کو وہاں پر لے جاتا ہے ہڑپا سویلائزیشن میں، جو کہ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے ایک عظیم الشان سویلائزیشن کا گڑھ تھی۔ اور آپ اندازہ کریں اس ہڑپا شہر میں، یہ تو وہ جگہ ہے نا جہاں پر ہمیں ریمینز ملے ہیں ہڑپن سویلائزیشن کے، لیکن یہ سویلائزیشن وہ تھی، یہ جگہ وہ تھی ہڑپا جیسے آج کا پاکستان میں لاہور ہے، یہاں پر 40 سے 50 ہزار رہتے تھے۔ تو ہڑپا واز ون آف دا گریٹسٹ سٹی آف ہڑپا سویلائزیشن۔ یہاں کے درخت دیکھ کر بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی کوئی پرانے اور صدیوں پرانے درخت ہیں۔ یہاں پر جی کھنڈرات ہیں، اور دیکھیں جھاڑیاں ہیں، ڈیزرٹ ٹائپ ایریا ہے سارا۔ یہاں پر جو واکنگ ایریا بنایا ہوا ہے
وہ اسی ایریے کے بیچ میں سے گزر رہا ہے اور اس کے ارد گرد آپ کو یہ سارے مختلف قسم کے ہڑپا سویلائزیشن کی ریمینز جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور کسی جگہ پر چھوٹے چھوٹے پارک بنے ہوئے ہیں. اور ایسے یہ ایریا جو ہے جسے مینجمنٹ نے پریزرو کیا ہوا ہے باؤنڈری لگا کر، یہ میرے خیال سے کوئی 10 سے 20 مربع پھیلا ہوا ہے، اور یہاں پر واک کرنے کا اس ٹائم بہت مزہ آ رہا ہے کیونکہ موسم کافی اچھا ہے. اچھا جی، پورے اس ایریا میں نا مختلف قسم کے بورڈز لگے ہوئے ہیں، جیسے کہ یہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے انسٹرکشن کہ یہاں سے سائنٹسٹ کو کھدائی کر کے کیا ملا تھا، تو اس بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن بھی یہاں پر لکھی ہوئی ہے. اگر آپ اور میرے جیسا کوئی عام بندہ یہاں پر دیکھے تو ہمیں کچھ ایسا انٹرسٹنگ نہیں ملے گا کہ ہم امیجن کر سکیں کہ یہاں پر ہڑپا سویلائزیشن کیسی رہتی ہوگی، کیونکہ یہ ہزاروں سال پرانے ریمینز ہیں. تو اب یہ تقریباً آلموسٹ 99% ڈسٹروائے ہیں، تو ان کے بارے میں اپنے خیالات میں چور کرنا بڑا ہی مشکل ہے آپ اور میرے جیسے عام بندے کے لیے. لیکن کیونکہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے آج کے دور میں، تو سائنٹیفک فائنڈنگز کے بعد سائنٹسٹ نے یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ یہاں پر کیا چیزیں ہو سکتی تھی. اور یہ جو بھی کچھ بنا ہوا ہے یہ اس ماؤنٹ اے بی کا ایریا ہی ہے. یہ یہاں پر دکھا رہے ہیں جی کہ نالیاں نکل رہی ہیں ادھر سے، اور یہ تھوڑے تھوڑے ریمینز ہیں دیواروں کے. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی کنواں ہوگا، اور اس کے ساتھ یہ گھر بنے ہوئے ہیں. تو خیر آپ اندازہ کریں کہ اس ہڑپا سویلائزیشن کے آس پاس دریا بہتے تھے، 2 دریا، ایک بھی نہیں، ایک انڈس دریا اور دوسرا سرسوتی دریا، اور ان دونوں دریاؤں کے درمیان یہ ایک عظیم الشان سویلائزیشن آباد تھی. اچھا جی، یہ ایک اور انسٹرکشنز آئی ہیں. یہ اس درخت کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا نام ون ہے، اور اس کے سارے فوائد بتائے ہوئے ہیں، کیسے یہ درخت سے ماحولیاتی فائدے اور صحت کے فائدے لیے جاتے تھے اس دور میں. ایسا لگتا ہے کہ ہڑپا کے شہری بنیادی طور پر تاجر، کسان اور کاریگر ہوا کرتے تھے، کیونکہ ہڑپا کی اشیاء پتھر، دھات اور شیل وغیرہ سے بنائی جاتی تھی. کانسی اور تانبے کا استعمال اوزار، ہتھیار، برتن اور زیورات بنانے کے لیے کیا جاتا تھا. سونا اور چاندی زیورات اور برتن دونوں بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے. ہڑپا کی فن تعمیر ہمیں میسوپوٹامیہ یا قدیم مصری تہذیب سے بالکل مختلف نظر آتی ہے، کیونکہ ہمیں ہڑپا میں نہ تو کسی محلات کا نام و نشان نظر آتا ہے، نہ ہی کسی مندروں کا، نہ ہی کسی یادگاروں کا، اور نہ ہی کسی بادشاہ کا، نہ ہی کسی ملکہ کا. ہمیں وہاں پر کوئی نام یا نشان یا کوئی رائل سٹیٹس وہاں پر نظر آتا ہے. اور مزید یہ کہ ہڑپا کی اپنی بھی کسی فوج کا نام و نشان نہیں ملتا. وادی سندھ کی اس قدیم تہذیب کے لوگوں نے اپنے ہم عصروں کی طرح بڑی بڑی یادگاریں تعمیر نہیں کی، نہ ہی اپنے مرنے والوں کے لیے بڑے بڑے مقبرے تعمیر کیے، اور نہ ہی ان مقبروں میں کوئی زیورات، کوئی خزانے دفن کیے. ان علاقے کے لوگوں نے کوئی ممی نہیں بنائی، کوئی شہنشاہ کے نشانات نہیں دیے، اور نہ ہی کسی خون ریزی، نہ ہی کسی جنگوں کے نشانات. اچھا جی، اکارڈنگ ٹو دا سائنٹیفک ریسرچ، انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگوں کی جس کام میں مہارت تھی، جس میں وہ اسپیشلٹی رکھتے تھے، وہ تھی مورتیاں بنانا. ان میں پہلا کام تھا مورتیاں بنانا. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ریسرچ ورک کے مطابق ہمیں انڈس ویلی سویلائزیشن کی جو باقیات ہیں ان میں ہمیں مورتیاں نہیں ملتی. تو خیر، ایک تو تھا مورتیاں بنانا، اور دوسرا تھا سیلز بنانا، اور پھر تھا پوٹری، مٹی کے برتن بنانا، اور پھر تھا زیورات بنانا. وہ تھے مختلف میٹل سے یا پھر ٹیراکوٹا مٹیریل. ٹیراکوٹا جی ایک قسم کی مٹی ہوتی ہے لال کلر کی، تو یہ اس کام کے لیے استعمال ہوتی تھی جسے ریڈش کلر دینا ہوتا تھا. اچھا جی، یہ ہمیں ایک اور انسٹرکشن بورڈ نظر آیا ہے، اور اس کا نام ہے ماؤنٹ اے بی. تو جی یہاں پر جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق یہ جی ان کا سیوریج سسٹم کا ایک حساب کتاب ہے. یہ یہاں پر ان کا سارا جو ویسٹ ہوتا تھا، وہ ان کی جو بھی کالونی، جو بھی ریزیڈینشیل ایریا ہوتا تھا، اس کا ویسٹ سارا اس ایک جگہ پر کلیکٹ ہوتا تھا، وہ پھر یہاں سے آگے وہ ویسٹ ہوتا تھا.
ड्रेनेज और सीवरेज का सिस्टम इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का इतना आउट क्लास और मॉडर्न था कि ये आज के दौर के सिस्टम को भी आउट क्लास कर देता है। हत्ता कि पाकिस्तान और इंडिया के सीवरेज सिस्टम अभी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के सीवरेज सिस्टम से काफ़ी पीछे है, क्योंकि ये स्टडीज़ ये शो करती हैं कि इन लोगों का जो सिटीज़ थे, जो शहर थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो शहर आबाद थे, वो एक नेटवर्क की सूरत में आपस में कनेक्टेड रहते थे और ऐसे ही बंच ऑफ सिटीज़ मिलकर एक रीजन बनाते थे और फिर इन रीजन का ड्रेनेज सिस्टम एक प्रॉपर चैनल से होता हुआ सारा एक तरीके से, एक प्रॉपर वे से वो वेस्ट होता था। एक बात जी बड़ी अजीब है और आपको यकीनन सुन के बड़ी हैरत होगी कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ही थे जिन्होंने पहला स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट सिस्टम इजाद किया था और ये इतना एक्यूरेट था अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक स्टडीज़ कि आज जो 1.6 मिलीमीटर बनता है ये उसके मुताबिक बिल्कुल एक्यूरेट था, यानी कि इतने लोअर लेवल तक उन्होंने सही मेजरमेंट का सिस्टम इजाद कर लिया था। और ये कब इजाद किया था? आज से तकरीबन मिनिमम भी 5000 साल पहले। तो उनकी ये जो डिस्कवरी है ये इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो हैं वो अरूज पर थे। वो उस ज़माने की जो दूसरी सिविलाइजेशन थी जैसे मेसोपोटामिया की और एंशियंट इजिप्ट की, वो उनके मुकाबले में बिल्कुल एक सही सिमत में जा रहे थे और अपने अरूज पर थे। वहाँ पर हर किस्म की इजाद हो रही थी, वहाँ पर हर किस्म की तरक्की थी, खुशहाली थी। अच्छा जी, ये जो हड़प्पन साइड जो प्रिजर्व की हुई है बाउंड्री लगाकर, ये बहुत बड़ी है, ठीक है। जो साइड्स काबिल दीद हैं उन्हें तो इंस्ट्रक्शन बोर्ड्स लगा के बताया गया उसके बारे में, लेकिन जो बीच का एरिया है उसे ऐसे ही छोड़ा गया है। अब ये एक मस्जिद नज़र आई है यहाँ पर, ये मस्जिद के खंडरात ही हैं जो कि बताया गया कि ये मुग़ल दौर में बनाई गई थी। मुग़ल दौर 1526 से 1707 के दरमियान है, यानी कि वो बताया गया कि इस दौरान बनाई गई, इसकी कोई एक्यूरेट डेट नहीं है। और इस मस्जिद में जो ईंटें यूज़ की गई हैं वो भी बताया गया कि यहीं से उखाड़ कर ही हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो ईंटें थी उन्हीं को उखाड़ कर ये मस्जिद बनाई गई थी। तो जी अब हमने मस्जिद क्रॉस कर ली है और हम मज़ीद आगे जा रहे हैं और ये डेड एंड ही है इसका, और आगे क्रॉस करते हुए हमें और इंटरेस्टिंग बाक़ियात मिली हैं। ये एरिया मेरा कुछ फेवरेट है क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी कंडीशन में इंडस वैली सिविलाइजेशन की बाक़ियात नज़र आती हैं। जैसे कि ये देखें आप, अभी तक खंडरात और जो बुनियादें थी उस वक्त की वो वैसी की वैसी सेट की हुई हैं। और मैं यहाँ पर खड़ा हुआ यही सोच रहा हूँ कि कैसे आज से 5000 साल पहले यहाँ के लोग जो उस दौर में इतने तरक्की याफ्ता थे इन घरों में रहते होंगे। और ये जी आखिरी यहाँ का एक इंस्ट्रक्शन नज़र आई है मुझे। इस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक यहाँ बताया गया है कि ये एक हाउसिंग सोसाइटी की तरह था। यहाँ पर सारे घर एक ही तर्ज में तामीर किए गए थे और ये काफ़ी बड़े बड़े घर थे। तो ये चीज़ इंडिकेट करती है कि जी ये घर जो थे वो ताजरों के होंगे, जो अमीर ताजर थे उनके। ये बात जानकर आपको हैरत होगी कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया की तहज़ीबों के दरमियान एक वसी समंदरी तिजारती नेटवर्क काम कर रहा था, क्योंकि हड़प्पा की मोहरें और ज़ेवरात मेसोपोटामिया के कुछ इलाकों के आसार कदीमा के मकामात से पाई गई हैं। जदीद दौर में ये इलाके कुवैत, इराक़ और शाम के कुछ हिस्सों में शामिल हैं। बज़ाहिर यही लगता है कि जी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो इकोनॉमी थी उसका ज़्यादातर हिस्सा ट्रेड पे डिपेंडेंट था, क्योंकि हड़प्पा की सीलें और हड़प्पा के बाकी निशानात, बाकी उनकी बाक़ियात कसीर तादाद में दूसरी हमसाई सिविलाइजेशंस में पाई जाती हैं, जैसे कि मेसोपोटामिया और हत्ता कि इजिप्ट में भी। इसके साथ ही एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और भी है, वो है व्हील्ड ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हड़प्पा के लोगों ने ही व्हील ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल शुरू किया था। और इसके साथ हमें यह भी पता लगता है कि हड़प्पन लोग जिस ज़ुबान का लिखाई पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करते थे वो इंडस स्क्रिप्ट होता था। इंडस स्क्रिप्ट बनता था सिंबल से, मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल्स को जमा करके इंडस स्क्रिप्ट बनाया जाता था।
اچھا جی، چلتے چلتے ہمیں ایک اور انسٹرکشن بورڈ نظر آیا ہے اور یہ یقیناً آخری ہی ہے اس علاقے کا، اور اس کے مطابق یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ایریا ہے یہ عموماً استعمال ہوتا تھا گودام وغیرہ کے لیے، اپنے کھانے وغیرہ یا اپنی دوسری اشیاء یہاں پر ذخیرہ کرنے کے لیے انڈس ویلی کے لوگ جو ہیں وہ یہ ایریا استعمال کرتے ہوں گے۔ اچھا جی، اب ہم چلتے چلتے ایک اور جگہ پر آ گئے ہیں۔ یہ جگہ تھوڑی سی ہٹ کی تھی، جو راؤٹ بنا ہوا ہے اس علاقے میں گھومنے کا، اس سے یہ تھوڑا سا ہٹ کی تھی، تو یہاں پر لوگ آ جا رہے تھے، اس لیے یہاں کی طرف بھی ہم نے اپنے قدم بڑھا دیے۔ اور یہ ہے جی ایک مزار، یہ لکھا ہے بابا نور شاہ ولی اللہ، تو یہ جی ان کا مزار بھی ہے یہاں پر۔ یہ مزار دیکھنے میں کافی پرانا لگ رہا ہے جس طریقے سے یہ بنایا گیا ہے، اور اس کی کوئی تاریخ، کوئی بایوگرافی، کوئی ہسٹری ہمیں یہاں پر نظر نہیں آتی، بس یہی ایک نام لکھا ہوا ہے حضرت بابا نور شاہ ولی اللہ، اور یہ جس کسی نے افتتاح کیا ہے اس بلڈنگ کا اس کا نام بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ باقی اس کے علاوہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ قبر جو ہے وہ بھی بالکل ہٹ کر ہے اور کافی بڑی اور لمبی قبر ہے۔ اب اس کی تاریخ کیا ہے اور یہ کس نے بنائی ہے اور یہ حضرت کون ہے ہمیں نہیں پتہ، آپ کو پتہ ہو تو ضرور بتائیے گا اس کے بارے میں کامنٹ سیکشن میں۔ وادی سندھ کی اس قدیم تہذیب کا زوال 1900 قبل مسیح سے 1500 قبل مسیح کے درمیان وقوع پذیر ہوا۔ یہ زوال کیوں اور کیسے ہوا، اس کی وجوہات ابھی تک دریافت نہیں کی جا سکی، لیکن ماہرین کی رائے کے مطابق اس زوال کی جو ممکن وجوہات ہو سکتی ہیں وہ یا تو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، یا سرسوتی دریا کا خشک ہو جانا ہے، یا مونسون بارشوں کا رخ تبدیل ہو جانا ہے جس کی وجہ سے فصلوں کو سیراب کیا جاتا تھا، یا پھر تجارت میں کمی ہو سکتی ہے کسی بھی تہذیب کے ساتھ، یا تو وہ مصر کی تہذیب ہو سکتی ہے یا پھر میسوپوٹامیا کی تہذیب ہو سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو میرا یہ ایڈونچرس ریسرچ بیس ویلاگ ضرور پسند آیا ہوگا۔ مجھے اپنی قیمتی رائے سے کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ میں اس میں کیا مزید انوویشنز کر سکتا ہوں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں ایک نئے ایڈونچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔